السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج ہمارے اس کورس کا چوتھا دن ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پہلے تو ابتدائی بات کی، اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں علم النحو، اس کو ہم نے 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ہے مفردات کے بیان میں، دوسرا مرکبات کے بیان میں، تیسرا معربات، چوتھا مبنیات، پانچواں عوامل اور چھٹا معمولات ہے۔ اس کے بعد ہم نے لفظ کی تعریف کی اور لفظ کی اقسام، موضوع، محمل بیان کیا۔ اس کے بعد لفظی موضوع اور محمل کو تقسیم کیا، مفرد مرکب کو۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، اور اسم کی علامات بیان کی، اسم فعل حرف کی تعریف بیان کی۔ اسم کی علامات بیان کرنے کے بعد ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اسم کی 5 تقسیمات ہے۔ پہلا تقسیم افراد کے اعتبار سے ہے، دوسرا تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہے، تیسرا تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ہے، چوتھا اشتقاق آدمی اشتقاق کے اعتبار سے، اور پانچواں اعراب و بنا کے اعتبار سے ہے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے الحمدللہ اسم کی پہلی تقسیم بیان کی تھی، جو کی تھی افراد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے۔ تعداد اور افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر واحد کی تعریف کی، تثنیہ کی تعریف کی، تثنیہ کی علامت کو بیان کیا۔ اس کے بعد جمع کی تعریف کی، جمع کی اقسام کو بیان کیا، جمع سالم اور جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی تعریف کی، جمع مکسر کی تعریف کی، جمع سالم کی اقسام، مذکر سالم اور مؤنث سالم کی علامات اور اس کی تعریف بیان کی تھی۔ اس کے بعد جمع مکسر کی 2 قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت کی تعریفات کی۔ جمع قلت کی اوزان افعل، افعلۃ، افعال، افعل، افعل، اس کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد جمع کثرت کی 2 قسمیں ہیں، جمع منتہی الجموع اور جمع غیر منتہی الجموع، اس کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جمع کی پہچان بھی بتا دیا کہ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ واحد تو آسان ہے، تثنیہ کی علامہ ہے کہ الف ما قبل مفتوح یا اور یا حالت رفعی میں، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور آئے گا۔ اس کے بعد جمع کی پہچان ہم نے بتائی تھی کہ جب ہم کسی کلمہ کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا موجود ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع سالم ہے۔ پھر واو نون یا نون ہوگا تو جمع مذکر سالم، اور الف تا زائد ہو تو جمع مؤنث سالم ہوگا۔ اس کے بعد اگر ایک قسم ایسا ہو، ایک جمع ایسا ہو کہ اس میں اگر میں نہ واو نون یا الف تا ہو، تو اس کے بعد اگر ان 3 علامات میں سے اس میں نہ ہو تو پھر اس کو جمع قلت کی اوزان افعل، افعلۃ، افعال، فعلۃ میں تلاش کریں گے۔ اگر اس میں مل گیا تو جمع قلت، ورنہ جمع کثرت ہوگا۔ پھر دیکھیں گے کہ جمع منتہی الجموع کی جو 3 اوزان ہم نے بیان کی، اس میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر اس میں موجود ہوگا تو وہ جمع منتہی الجموع ہوگا، اگر نہیں تو وہ جمع غیر منتہی الجموع ہوگا۔ یہ تو تھا پچھلا سبق۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسم کے جو بقایا تقسیمات ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، تو وہ بیان کریں گے، اور باقی جو اقسام ہیں معرفہ، نکرہ اور جامد، مصدر، مشتق اور اسم متمکن، غیر متمکن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسم کی دوسری تقسیم بے اعتبار تذکیر و تانیث ہے۔ اس میں ہم تقریباً 4 باتیں کریں گے۔ پہلا مذکر مؤنث کی تعریف، پھر تانیث کے علامات، پھر تانیث کے اقسام، اور مؤنث سماعی کو ہم کیسے پہچان لیں گے۔ یہ 4 باتیں ہم انشاءاللہ اس پہلی تقسیم میں، آج کی سبق کی جو پہلی تقسیم ہے اس میں بیان کریں گے۔ ہاں جی، اسم کی دوسری تقسیم ہے بے اعتبار تذکیر و تانیث۔ بے اعتبار تذکیر و تانیث اسم کی 2 قسمیں ہیں، یا جنس کے اعتبار سے آپ کہہ لیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظاً موجود ہو اور نہ تقدیراً۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظاً ہو اور نہ تقدیراً موجود ہو، جیسے علی، یہ مذکر لفظ ہے۔ اس طرح زید، عمر، یہ سب مذکر کی اقسام ہیں، مذکر کی مثالیں ہیں۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا تقدیراً پائے جائے۔ لفظاً وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں لکھ سکے، پڑھنے میں بول سکے، دیکھنے میں دیکھ لے۔ تو مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی علامات یا تو لفظاً موجود ہو
یا لفظ نہیں ہوگا لیکن تقدیراً اس میں موجود ہوگا. آگے چل کر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. تو ہم نے مذکر و مؤنث کی تعریف کی کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظاً موجود ہو نہ تقدیراً، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا تقدیراً پائے جائے، جیسے فاطمۃ، طلحۃ، ارض. ارض یہ تقدیراً کی مثال ہے. تانیث کی 4 علامات ہیں اسم میں. یہ جو نحو میں جو علامات بیان ہوتے ہیں یہ اسم میں تانیث کی علامات ہیں. فعل میں تانیث کی علامات اس سے جدا ہے. اسم میں تانیث کی 4 علامات ہیں. نمبر 1 تاء تانیث متحرکہ ظاہرہ. ظاہرہ مطلب جیسے ہم دیکھتے اس کو، جیسے مدرسۃ، حدیقۃ، کراسۃ، حدیقۃ. یہ تاء تانیث متحرکہ ظاہرہ. دوسرا ہے الف مقصورہ زائدہ جیسے حسنہ، اور تیسرا ہے الف ممدودہ زائدہ جیسے خنساء. اس میں بھی یہ بات آپ یاد رکھیے کہ الف مقصورہ کے ساتھ قید ہے زائدہ، اس طرح الف ممدودہ کے ساتھ قید ہے زائدہ. اگر کسی لفظ میں الف زائدہ موجود ہو، الف مقصورہ موجود ہو لیکن وہ زائد نہ ہو تو تانیث کی علامہ نہیں ہوگی. جسے ہم کہتے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، جس میں الف مقصور ہے لیکن زائد نہیں ہے. اس طرح الف ممدودہ کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ زائد ہوں. اگر یہ زائد نہ ہو تو پھر تانیث کی علامت نہیں شمار ہوں گی. جیسے اشیاء پر وزن افعال اگر لے لیں تو یہ تانیث نہیں ہوگی، لیکن اشیاء کو بروزن فعلہ لیتے ہیں. علم الصیغہ جن دوستوں نے پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا. تو تانیث کی 4 علامات ہے: تاء تانیث متحرکہ، الف مقصورہ زائدہ، الف ممدودہ زائدہ. اور چوتھا جو ہے نا وہ تاء تانیث متحرکہ مقدرہ ہے. مقدرہ لفظ میں موجود نہ ہو، جسے عین کہ اس کی تصغیر عینۃ آتی ہے اور تصغیر سے لفظ کی اصل واضح ہو جاتی ہے. تو عین اگرچہ مؤنث ہے لیکن مؤنث کے علامہ اس میں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے علامات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. پہلا ہے مؤنث قیاسی، دوسرا ہے مؤنث سماعی. مؤنث قیاسی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس میں تانیث کے علامات ظاہر ہو. ہم نے جو پہلے 3 علامات بیان کی نا، تاء تانیث متحرکہ ظاہرہ، الف مقصورہ زائدہ، الف ممدودہ زائدہ، تو یہ جس مؤنث میں ہوگی اس مؤنث کو تو مؤنث لفظی کہتے ہیں، مؤنث قیاسی کہتے ہیں. مؤنث قیاسی جیسے حفصۃ، حسنہ، حساء، خنساء، یا ضربہ، نصرہ. یہ اور مؤنث سماعی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت تاء تانیث مقدرہ ہوں. علامت کی تانیث اس میں لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ اس میں مقدر ہو. جیسے ارضن کہ یہ اصل میں ارضتن تھا کیونکہ اس کی تصغیر اوریزتن آتی ہے. جیسے میں نے کہا آپ کو عین، اس کی تصغیر عینتن ہے اور تصغیر سے لفظ کی اصل واضح ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا مؤنث کی پہلا تقسیم بے اعتبار علامت. مؤنث کی اس تقسیم میں مؤنث کی 2 قسمیں ہیں: مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی. مؤنث قیاسی اس کو مؤنث کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت ظاہر ہو، اور مؤنث سماعی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت تاء تانیث مقدرہ ہو. یہ چند اشیاء ہے جو ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں اگرچہ اس میں مؤنث کا ظاہر میں کوئی علامہ نہیں ہے. جہنم کی جتنی بھی نام ہے جیسے سقر، سعیر اور جہنم خود، یہ اگرچہ اس میں تانیث کے علامہ نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوں گے. یہ ہواؤں کے جو نام ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ریح، عاتیہ، عاصف، صرصر، صرصر، یہ سب مؤنث ہے. اس طرح سورج کی جتنی بھی نام ہے، شمس ہے، اور شرابوں کے بھی جتنے نام ہے، عورتوں کے نام، عورتوں کی مخصوص صفات جیسے مریم، حامل، طالب، ایک عورت کا نام ہے اور اس میں اگرچہ تانیث کا علامہ نہ ہو جیسے زینب، اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مؤنث کا نام ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. انشاءاللہ آگے جا کر غیر منصرف میں جو تانیث ہے اس میں ایک تانیث لفظی ہے، ایک تانیث معنوی ہے. انشاءاللہ اس پر وہ آپ بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ الفاظ اور ہے جو ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں جیسے بئر، ذراع،
نعل قوس ارض نفس فأس حرب کأس است دلو درع عین دار ریح عنکبوت نار عصا. یہ سارے مؤنث سماعی ہے. اس طرح انسان کے جو اعضاء دو دو ہے وہ بھی مؤنث سماعی ہے، سوائے خدین اور حاجبین کے. خدین رخسار کو کہتے ہیں خدن، اور خدین تسنیہ. حاجب بوو کو کہتے ہیں، جو آنکھ کے اوپر جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو یہ دو مذکر ہے. اس کے علاوہ یدین، رجلین، کتفین، یہ سارے مؤنث ہیں. تو مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی. مؤنث قیاسی کی پہچان تو آسان ہے کہ اس میں ہم تین باتیں دیکھ لیں گے. پہلا، اگر اس کے آخر میں تا موجود ہوگا، تا مدورہ، تو ہم کہہ دیں گے کہ مؤنث ہے. اگرچہ ایک لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے وہ مذکر، اگرچہ معنی کے لحاظ سے وہ مذکر ہے، یعنی طلحہ تو ہے، طلحہ تو اگرچہ یہ تو ایک آدمی کا نام ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے طلحہ تو مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تا مدورہ آیا ہے. تو مؤنث قیاسی کو سمجھنا اور اس کو پہچاننا آسان ہے، لیکن مؤنث سماعی کی پہچان 5 طریقوں سے ہو سکتی ہے. نمبر 1، اس کی طرف ضمیر مؤنث راجع ہو، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. تو والشمس وضحاها میں الشمس جو ہے نا یہ مؤنث سماعی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ضحاها کا ہاں ضمیر الشمس کو راجع ہے. نمبر 2، اس کے لیے اسم اشارہ مؤنث استعمال ہو، جسے اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ تو عصا ہے. ہاں عصا، اگرچہ اس میں الف جو ہے نا وہ زائد نہیں ہے لیکن یہ مؤنث سماعی ہے، عرب اسے استعمال کرتے ہیں. تو اس کی طرف ضمیر مؤنث کی راجع ہوتی ہے. نمبر 2، اس کی طرف اسم اشارہ مؤنث استعمال ہو. نمبر 3، پہچان کہ اس کی صفت مؤنث استعمال ہو، اس کی صفت مؤنث استعمال ہو. جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں بئر معطلۃ وقصر مشید. تو بئر معطلۃ، تو بئر یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے کہ اس کے مؤنث، اس کو مؤنث کی ضمیر مؤنث صفت اس کا مؤنث استعمال ہوا ہے. نمبر 4، اس کی تصغیر تا کے ساتھ ہو، جیسے عین کی تصغیر عینۃ ہے. اور نمبر 5، اس کا فعل مؤنث استعمال ہو، جسے قرآن مجید میں ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. تو مؤنث سماعی کی پہچان کے 5 طریقے: اس کی طرف ضمیر مؤنث کی راجع ہو، اس کے لیے اسم اشارہ مؤنث استعمال ہو، اس کی صفت مؤنث استعمال ہو، اس کی تصغیر تا کے ساتھ ہو، اور اس کا فعل مؤنث استعمال ہو. مؤنث کی دوسری تقسیم ذات کے اعتبار سے ہے. بے اعتبار ذات مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے فاطمہ تو، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے، مذکر. اور مؤنث لفظی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، اس کے مقابلے میں جاندار نور ہے، نور مذکر ہے لیکن جاندار نہیں ہے. تو یہ تقسیم الحمدللہ مکمل ہوا کہ اسم کی دوسرا تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے یا تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. اسم کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث اور مذکر. مذکر وہی اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظاً موجود ہو نہ تقدیراً. مؤنث وہی اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا تقدیراً پائی جائے. پھر تانیث کی علامات میں کہ تانیث کی 4 علامات ہے: تاء تانیث متحرکہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اور تاء تانیث متحرکہ. پھر مؤنث کی 2 تقسیمات ہے، ایک ہے بے اعتبار علامت، دوسرا ہے بے اعتبار ذات. بے اعتبار علامت کی 2 قسمیں، مؤنث قیاسی، سماعی. اور پھر سماعی کون سے الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم نے بیان کیا کہ شرابوں کے نام ہے، سورج کے نام ہے، عورتوں کے نام ہے، عورتوں کی مخصوص صفات جیسے طالق، حامل، مریم، یہ حائض. اور مؤنث سماعی کی پہچان کا طریقہ ہم نے بتایا.
تیسرا تقسیم وہ تو آسان ہے، معرفہ اور نکرہ۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی بھی دو قسمیں، معرفہ نکرہ۔ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی معین چیز کے لیے وضع ہو، معین چیز کے لیے وضع ہو، جیسے زید ایک معین شخص کے لیے وضع ہے، یا مسجد، یا ہم کہتے ہیں ان الرجل، یہ آدمی، تو یہ آدمی یہ معرفہ ہے۔ یا ہم کہتے ہیں نور الازاح، یہ کتاب کا نام ہے، تو ان کے یہ معرفہ لفظ ہے۔ نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع ہو، جیسے رجل، کوئی بھی ایک آدمی۔ نکرہ کی اقسام تو نہیں، معرفہ کی اقسام۔ معرفہ کے 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرفہ باضافت اور معرفہ بندہ۔ علم، ضمیر، اسم اشارہ۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 یاد کر لیں: علم، ضمیر، اسم اشارہ، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرفہ باضافت، معرفہ بالندہ۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ عالم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، جیسے خالد، یہ کسی خاص شخص کا نام ہے، کراتشی، یہ خاص جگہ کا نام ہے، اور خاص چیز کا نام جیسے ہم نے کہا نور الازاح، اصول الشاشی، مختصر القدوری، یہ عالم ہے، یعنی کسی شخص یا جگہ یا خاص چیز کا نام ہو۔ دوسرا ہے ضمیر۔ ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آئے، یعنی جس کی طرف ضمیر وہ اسم ہے جس کے ذریعے متکلم، مخاطب اور اس غائب کی طرف اس غائب کا ذکر کیا جائے، سمجھ میں آئے، جس کا ذکر آگے ہو چکا ہو۔ ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آئے، جیسے انا، انت، ہوا۔ اسم اشارہ وہی اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے، جیسے ذالک الرجل من ذالک، ذالک الرجل، اس میں ذالک یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا مکمل جز نہ بن سکے، یعنی جس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ یا آپ نے نحویر میں پڑھا ہوگا کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہیں بن سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاءک الذی اکرمک، میرے پاس وہ شخص جاءک الذی اکرمک، تیرے پاس وہ شخص آ گیا جس نے تیرا اکرام کیا۔ تو الذی اس میں اسم موصول ہے، اس کے بعد جملہ آیا ہے اکرمک، اگر اکرمک کو الذی کے ساتھ نہ ملا جائے تو یہ الذی کے لیے نہ فاعل بن سکتا ہے نہ کوئی اور چیز بن سکتا ہے۔ تو جب ہم ترکیب کریں گے تو ہم کہیں گے کہ الذی اسم موصول ہے، اس کے بعد صلہ ہے، اور پھر اسم موصول اپنی صلہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل بننا ہے جا کے لیے۔ یہ ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول انشاءاللہ باب 4 مبنیات کے باعث میں انشاءاللہ اس میں غیر متمکن کو جو اقسام ہم بیان کریں گے اس میں مکمل تفصیل آپ انشاءاللہ سن لیں گے۔ آپ اتنا اگر اولا میں آپ ہے اور یا آپ کا بالکل ابتدائی درجہ ہے اور ابھی تک آپ نے ضمیر یا اسم اشارہ، اسم موصول کے بارے میں نہیں سنا، تو آپ اتنا یاد کر لیں اب کہ ہذا، ہذہ، ذالک، تلک، یہ اسماء اشارات ہے، یعنی اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اسم موصول جیسے ہم قرآن مجید میں کہتے ہیں الذی یوسوس، الذی، اللذان، الذین، ایک 2 یاد کر لیں ہم بھی کافی ہے، الذی، اللتی، الذین وغیرہ۔ اور ضمیر ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ چوتھا ہے 5واں معرف باللام، یعنی وہ اسم جو نکرہ ہو لیکن اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل، رجل تو نکرہ ہے لیکن اگر اس پر الف لام داخل کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا کوئی خاص آدمی، ایک آدمی۔ رجل کا معنی ہے کوئی بھی آدمی، الرجل کا معنی ہے کوئی خاص آدمی، کتاب کا معنی ہے کوئی بھی کتاب، الکتاب کا معنی ہے کوئی ایک خاص کتاب۔ تو 5 پڑھے: علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام۔ چھٹا ہے معرفہ باضافت۔ معرفہ باضافت وہ اسم ہے جو نکرہ ہو لیکن مذکورہ 5 اقسام میں کسی ایک کی طرف اضافت کر کے معرفہ بنایا گیا ہو،
جیسے غلام و زید میں غلام ہوں، تو غلام یہ تو نکرہ ہے، غلام یہ تو نکرہ ہے، لیکن جب غلام کی اضافت عالم کی طرف ہو گیا، زید کی طرف ہو گیا، تو یہ معرفہ بن گیا۔ اس طرح ہم کہیں گے غلام الذی اکرمک، غلام الذی اکرمک، تو یہ بھی غلام نکرہ ہے، لیکن الذی اس موصول کی طرف اس کی اضافت ہو گئی، اضافت معنی نسبت، یعنی اس کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، معرفہ باضافت۔ اور 7 نمبر ہے معرفہ بندا، یعنی وہ اسم جس پر حرف ندا داخل کیا گیا ہو، جیسے یا رجل، تو رجل یہ تو نکرہ ہے، کوئی بھی آدمی اس کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کسی مخصوص اس کو آواز دی اور آپ نے کہا یا رجل، تو یا رجل سے وہ معرفہ بن گیا۔ تو تیسرا تقسیم اسم کی بے اعتبار تعریف و تنکیر کی ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کے 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللہ، معرفہ باضافت اور معرفہ بندا۔ اسم کی چوتھی تقسیم، وہ تو آپ نے علم الصرف کی پہلی دنوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ بے اعتبار اشتقاق اور عدم اشتقاق کی اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بنایا جا سکے، جیسے رجل، زید وغیرہ۔ مصدر وہ اسم ہے جو کسی سے نہ بنا ہو، جو خود کسی سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے دوسرے اسماء اور افعال مشتق ہوتے ہیں۔ مصدر کا پہچان عربی میں تو ثلاثی مجرد کی جو اوزان ہے وہ تو سماعی ہے، 44 علم صیغہ والوں نے ذکر کیا ہے، فعل و فعلا، فعلت و فعل و فعلا، فعلت و فعلان بالفتح، فعل و فعلا، فعلت و فعلان بالکسر، فعل و فعلا، فعلت و فعلان، فعلان بضم، ایسا ہے 44 تقریباً اس نے ذکر کیا ہے۔ اور اردو میں اس کا پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آیا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کھانا، بنانا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد ہے مشتق۔ مشتق ہوتا ہے جو وہ اسم جو مصدر سے بنایا ہوا ہو، اور اسماء مشتقہ ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر اس میں تفصیل کر لیں گے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ۔ تو یہ تو بالکل آسان ہے، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد جو جام ہو، نہ کسی سے بنا اور نہ کسی سے بنایا، نہ اس سے کوئی بن سکے۔ اور مصدر، مصدر جائے صدور، جس سے دوسرے اسماء اور افعال مشتق ہوتے ہیں، اور مشتق جو خود کسی مصدر سے بنا ہوا ہو۔ اسم کی 5ویں تقسیم اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ اسم متمکن کی بات انشاءاللہ باب تیسرے باب میں آئے گا، اور اس میں غیر متمکن کا ذکر انشاءاللہ چوتھے باب میں آئے گا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں پڑھ لیں گے۔ تو آج کی سبق میں ہم نے بنیادی اور 4 چیزیں بیان کی، 4 تقسیمات بیان کی سب کی۔ پہلا تقسیم مذکر مؤنث کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 2 قسمیں، مذکر مؤنث۔ دوسرا تعریف و تنکیر کے اعتبار سے معرفہ نکرہ۔ تیسرا اشتقاق، عدم اشتقاق کے اعتبار سے جامد، مصدر، مشتق۔ اور چوتھا جو ہم نے آج کے سبق میں اس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے اسم متمکن اور غیر متمکن۔ امید ہے آپ انشاءاللہ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی 1 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ اسم کے جو دوسری تقسیم ہم نے بیان کیا بے اعتبار تذکیر و تانیث، آپ ایسا کر لیں کہ اس کو یاد کر لیں، اور جب آپ کو ایسے تو درمیان میں نے تفسیر بیان کی، لیکن جب آپ سنانا ہو آپ کو ہوگا تو آپ صرف ایک خلاصہ یاد کر لیں، یہ بھی کافی آپ کے لیے، لیکن یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یاد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس طرح تو آپ نے بہت زیادہ دورے کر لے ہوں گے، اور بار بار آپ نے یہ کتاب اور یہ قواعد پڑھ لیے ہوں گے، لیکن آپ نے یاد نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے کہا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث۔ مذکر وہی اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظاً موجود ہو نہ تقدیراً، مؤنث وہی اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا تقدیراً موجود ہو۔ تانیث کی 4 علامات ہیں: تاء تانیث متحرکہ، الف مقصورہ زائدہ، الف ممدودہ زائدہ، تاء تانیث متحرکہ مقدرہ۔
پھر مؤنث کی دو تقسیمات ہے، ایک ہے باعتبار علامت کی، دوسرے باعتبار ذات کی۔ باعتبار علامت کی مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی اس کو کہتے ہیں جس میں تانیث کا علامت ظاہر ہو، مؤنث سماعی اس کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت مقدر ہو۔ اور یہ چند اشیاء ہے جو ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یہ مؤنث سماعی ہے: جہنم، سرسر، عاصف، اور سورج کے نام، شرابوں کے نام، عورتوں کے نام، عورتوں کے مخصوص صفات، اور جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے مؤنث سماعی کی پہچان کے 5 طریقے بیان کی کہ اس کی طرف ضمیر مؤنث راجع ہو، اس کے لیے اسم اشارہ مؤنث استعمال ہو، اس کی صفت مؤنث استعمال ہو، اس کی تذکیر تا کے ساتھ ہو، اور اس کا فعل مؤنث استعمال ہو۔ اس کے بعد تقسیم ثانی باعتبار ذات مؤنث کی۔ باعتبار ذات دو قسمیں ہیں: مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، اور مؤنث لفظی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو۔ پہلے تیسری تقسیم اسم کی باعتبار تعریف و تنکیر۔ اسم کی دو قسمیں ہیں: معرفہ، نکرہ۔ معرفہ اس قسم کو کہتے ہیں جو کسی معین چیز کے لیے وضع ہو، جیسے زید۔ نکرہ اس قسم کو کہتے ہیں جو غیر معین چیز کے لیے وضع کی گئی۔ معرفہ کی تقسیم: معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: عالم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللہ، معرفہ باضافت، اور معرفہ بندہ۔ چوتھی تقسیم اسم کی باعتبار اشتقاق، عدم اشتقاق کے: جامد، مصدر، مشتق کی۔ جامد ہوتا ہے جو نہ کسی سے بنا ہو نہ کسی سے بنا سکے، اور مصدر ہو جو خود کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اسما مشتق ہوتے ہیں، اور مشتق ہوتا ہے جس سے جو مصدر سے بنا ہوا ہو۔ اور پانچویں تقسیم ہے اعراب بنا کے اعتبار سے اسم متمکن، غیر متمکن، جن کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کے مقبول خدمت کی دے قبول فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔